یوٹیوب چینل سنہری باتیں آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، مسجد نبوی کے حصے ریاض الجنہ میں مختلف ستون واقع ہیں۔ ان میں سے ہر ستون کا ایک تاریخی پس منظر اور وجہ تسمیہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ ستون اپنے اندر ایک خاص جاذبیت اور کشش رکھتے ہیں۔ بعض پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، غور سے دیکھیے تو ان میں سے ایک نام استوانہ ابو لبابہ بھی ہے۔ یہ ستون ابو لبابہ سے کیوں منسوب ہے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ عزیز دوستو، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ بنو قریظہ کے علاقے میں ان کے باغات تھے، آل اولاد میں وہی تھے۔ اسلام سے پہلے یہ بنو قریظہ کے حلیف تھے۔ اسلام لانے کے بعد بھی ان کے سابقہ تعلقات اور لین دین باقی رہا۔ یہودیوں نے غزوہ خندق یا جنگ احزاب میں مسلمانوں کے ساتھ جو بدعہدی اور غداری کی، اس سے قارئین سیرت خوب اچھی طرح واقف ہے۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کی فتح کا تصور بھی مشکل تھا۔ 10,000 کا لشکر جرار جس نے یہودیوں کی ایما پر مدینے کا محاصرہ کر لیا تھا، مدینے کی چھوٹی سی ہستی جس کے بچوں، بوڑھوں، نوجوانوں اور عورتوں کی کل تعداد 5,000 سے زائد نہ تھی، اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کفر کی ساری طاقتیں اتحادی بن کر جمع ہو گئی تھیں۔ یہ ایک معجزہ اور اللہ کی خاص مدد تھی کہ مسلمان فتح سے ہمکنار ہوئے۔ دوران جنگ مسلمان کے ساتھ بدعہدی کرنا، کفار کا ساتھ دینا، مسلمان عورتوں کے قلعے پر حملے کا ارادہ کرنا، بنیادی طور پر اس جنگ کی آگ بھڑکانا اور کافروں کو حملے پر اکسانا معمولی جرائم نہیں تھے کہ ان پر خاموشی اختیار کر لی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ خندق سے واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہتھیار رکھ دیے ہیں، اگر فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھے، اٹھیے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنو قریظہ کا رخ کیجیے۔ ناظرین، یہ پیغام سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اعلان کرایا کہ جو شخص ہمارا مطیع اور فرمانبردار ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے انتظامی امور ابن ام مکتوم کو سونپے اور بنو قریظہ کے دریار میں انا نامی کنویں کے قریب قیام فرمایا۔ پھر مسلمانوں نے یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ شروع کر دیا۔ جب محاصرہ سخت ہو گیا تو یہود کے سردار کہف بن اسد نے یہود کے سامنے 3 متبادل تجویزیں پیش کیں کہ یا تو اسلام قبول کر لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہو کر اپنی جان، مال اور بال بچوں کو محفوظ کر لیں۔ کہف بن اسد نے اس تجویز کو پیش کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ واللہ تم لوگوں پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ واقعی نبی اور رسول ہیں اور وہی ہیں جنہیں تم اپنی کتاب میں پاتے ہو۔ اس کے بعد کہا، یا اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے خود قتل کر دیں یا پھر تلوار سوند کر مسلمانوں کی طرف نکل پڑیں اور پوری قوت سے جا ٹکرائیں۔ اس کے بعد یا تو فتح پائیں یا سب کے سب مارے جائیں، یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام پر دھوکے سے سنیچر کے دن نکل پڑے، کیونکہ انہیں اطمینان ہوگا کہ آج لڑائی نہیں ہوگی۔ ناظرین، اہل یہود نے کعب بن اسد کی ان تینوں میں سے کوئی بھی تجویز منظور نہ کی، جس پر ان کے سردار کعب بن اسد نے چلا کر کہا کہ تم میں سے کسی نے ماں کی کوکھ سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی ہوش مندی کے ساتھ نہیں گزاری۔ ان تینوں تجاویز کو رد کر دینے کے بعد بنو قریظہ کے سامنے صرف ہتھیار ڈالنے کا راستہ ہی رہ جاتا ہے، لیکن انہوں نے سوچا کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے کیوں نہ اپنے حلیفوں سے مشورہ کر لیں، ممکن ہے کہ معلوم ہو جائے کہ ہتھیار ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ انہوں نے مشورے کے لیے اپنے پرانے حلیف ابو لبابہ بن عبد المنذر کا انتخاب کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنو قریظہ نے درخواست کی کہ ابو لبابہ کو ان کے پاس بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر سکے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو سب ان کی طرف دوڑ پڑے، عورتیں، بچے ان کے سامنے دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی حالت دیکھی تو آپ پر رکت طاری ہو گئی۔
یہود نے ان سے مشورہ کیا کہ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا ہاں، مگر ساتھ ہی حلق کی طرف ہاتھ سے اشارہ بھی کر دیا، جس سے مراد یہ تھی کہ اب ذبح کر دیے جاؤ گے۔ وہ غیر ارادی طور پر ذبح کا اشارہ تو کر بیٹھے، مگر انہیں فوراً ہی احساس ہوا کہ اشارہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت ہے۔ چنانچہ وہ بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کے سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ باندھ لیا جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے۔ انہوں نے کہا اب مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کھولیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب میری توبہ قبول ہوگی تبھی میں اپنے آپ کو آزاد کروں گا۔ وہ مسلسل 6 دن اور 6 راتیں اسی ستون کے ساتھ بندھے رہے۔ ان کی بیوی نماز کے اوقات میں انہیں کھول دیتی اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر باندھ دیتی۔ ناظرین، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں دوسرے بہت سے اسباق کے ساتھ یہ سبق بھی موجود ہے کہ ایک شخص سے نادانی میں بلا ارادہ ایک فوجی راز افشاں ہو گیا۔ اس غلطی کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں تھا۔ وہ چاہتے تو کسی کو اپنی غلطی کی ہوا بھی نہ لگنے دیتے، مگر یہ قوت ایمانی تھی، اللہ کا خوف اور یہ احساس تھا کہ میرے سمیع و بصیر اور دانائے قلوب پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی احساس کے زیر اثر انہوں نے نہ صرف اپنی غلطی کا اعتراف کیا بلکہ اپنے لیے از خود سزا بھی تجویز کر لی اور اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں گناہ کے معترف اور نادم شخص کے لیے لوگوں کے دلوں میں ہمدردی اور محبت کے جذبات جوش مارنے لگتے ہیں۔ گناہ پر اصرار فخر اور اس پر اڑے رہنا بدبختی کی نشانی ہے۔ حضرت ابو لباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو اور بھی اہم تھا۔ یہ اپنی قوم کے سرکردہ اور نمایاں افراد میں سے ایک تھے، لہٰذا لوگوں کی دلی خواہش تھی کہ ان کی توبہ قبول ہو جائے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے۔ چنانچہ 6 راتیں گزارنے کے بعد صبح سویرے سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی۔ کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل ملا جلا ہے، کچھ نیک ہیں اور کچھ برا بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر پھر رحمت کی نظر فرمائے، کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، اس روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف فرماتے۔ اس شفیق اور مہربان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھی کی توبہ قبول ہونے پر اتنی خوشی ہوئی کہ فرط مسرت سے ہیں اختیار ہنس پڑے۔ صحابہ کرام ہوں یا صحابیات یا امہات المومنین، ان کی جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی ایک ایک بات نوٹ کرتے تھے۔ ہماری اماں جان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنستے ہوئے دیکھا تو عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ اسی طرح ہنساتا رہے۔ ارشاد ہوا کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس وقت تک پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ ام سلمہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو میں ابو لبابہ کو خوشخبری سنا دوں؟ ارشاد ہوا ہاں، اگر چاہو تو سنا دو۔ وہ اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑی ہو گئیں اور فرمانے لگیں، اے ابو لبابہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ ادھر صحابہ کرام کو یہ خبر ملی تو وہ ابو لبابہ کو کھولنے کے لیے دوڑے چلے آئے۔ اب ذرا دنیا محبت کی یہ ادا بھی ملاحظہ فرمائیں کہ انہوں نے اپنی طرف آنے والے صحابہ کو فوری روک دیا اور کہا، اللہ کی قسم اب تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک سے آزاد فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خود اپنے دستے مبارک سے کھولا اور آزاد فرما دیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور جاتے جاتے سنہری باتیں آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔